اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول قسط 9۔ مدینہ میں اسلام کا آغاز۔ اسلام سے پہلے مکہ میں اور اس کے آس پاس میلے لگتے تھے۔ ذی القعدہ کے آغاز میں عکاظ کا مشہور میلہ لگتا تھا۔ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر مجنہ کے میلے میں جاتے تھے جو 3 ہفتے تک چلتا تھا۔ اس کے بعد ذی المجاز کا میلہ تھا جو حج کے دنوں میں ہوتا تھا۔ ان میلوں کا اصل مقصد تجارت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مواقع پر شعر و شاعری اور پہلوانی کے مقابلے ہوتے اور شراب و کباب کے دور چلتے۔ ان میلوں میں دور دور کے لوگ آ کر شریک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میلوں کا گشت شروع کیا۔ آپ ہر قبیلے کے پڑاؤ پر جا کر اس کو اسلام کا پیغام سناتے۔ اس زمانے کا واقعہ آپ کے ایک ساتھی بتاتے ہیں جبکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا، میں ذی المجاز کے بازار میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان 2 سرخ یمنی چادروں میں ملبوس گزر رہا ہے۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہوگے۔ لوگ اس کی بات سننے کے لیے اس کی چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پتھر مار مار کر آپ کی پنڈلیوں اور ٹخنے خون آلود کر رکھے تھے اور وہ کہتا جاتا تھا، اے لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد نام کا ایک ہاشمی نوجوان ہے جو اپنے کو رسول بتاتا ہے، اور اس کے پیچھے دوسرا شخص اس کا چچا ابو لہب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میلوں میں جا جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ ایک بار مینا کے قریب مدینے کے قبیلہ خزرج کے کچھ آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ مکہ کے تجربے کے برخلاف مدینہ والوں نے آپ کی بات کو توجہ سے سنا اور ان کی ایک تعداد اس وقت مسلمان ہو گئی۔ مدینہ اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا اور مکہ کے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے شمال میں واقع تھا۔ یثرب کے آس پاس یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاراش کر کے یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تو ان کے بعض قبیلے عرب کی طرف بھاگ آئے اور خیبر، فدق اور یثرب میں آباد ہو گئے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ مسیح سے 120 سال قبل جب یمن میں مشہور سیلاب آیا اور وہاں کے لوگ دوسروں ملکوں میں جا کر بسے تو انہی میں 2 بھائی اوس اور خزرج تھے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ یثرب میں آ کر بس گئے۔ یہاں مزدوری اور کاشتکاری ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ ان کی آبادی بڑھی یہاں تک کہ اوس اور خزرج 2 بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ یہودیوں کے لیے اوس اور خزرج کے قبیلے مزدور فراہم کرنے کا ذریعہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا سودی کاروبار بھی انہی لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ یہودی اقتصادی طور پر برتر ہونے کے باوجود انسانی طاقت میں کمزور تھے۔ چنانچہ جب بھی جھگڑا ہوتا تو یہودی انہیں دھمکاتے اور کہتے، ہماری مذہبی کتابوں کے مطابق عن قریب ایک بہت بڑے نبی پیدا ہونے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو عاد اور سمود کی طرح مٹا دیں گے۔ یہ پس منظر تھا جب نبوت کے 11ویں سال اوس اور خزرج کے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا۔ یہ لوگ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی باتیں سنی، ان کے وہ خیالات جاگ اٹھے جو انہوں نے اپنے پڑوسی یہودیوں سے سن رکھے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ہم سے تذکرہ کرتے تھے۔ چنانچہ یثرب کے 6 آدمیوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔
اگلے سال 621 عیسوی میں یثرب کے لوگ زیارت کعبہ کے لیے آئے تو وہاں کے مسلمانوں کی تعداد 12 ہو چکی تھی۔ 10 ایک قبیلے کے تھے اور 2 دوسرے قبیلے سے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ پہنچ کر ایک گھاٹی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینہ میں اسلامی دعوت کے بارے میں مشورہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بیعت اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان شرائط پر بیعت کی۔ پہلی شرط، ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسری شرط، کسی کا مال نہ چرائیں گے۔ تیسری شرط، زنا نہ کریں گے۔ چوتھی شرط، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے۔ پانچویں شرط، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے۔ اور چھٹی شرط، نیک کاموں میں پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں گے۔ یثرب کے یہ مسلمان اپنے وطن واپس ہونے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغی اور تعلیمی مدد کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم اور موصب بن عمیر تھے۔ ان دونوں نے یثرب پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا جو پچھلے سال اسلام لا چکے تھے۔ مدینہ کی فضا تبلیغ اسلام کے لیے سازگار ثابت ہوئی، کیونکہ یہودیوں کے پڑوس کی وجہ سے وہ آنے والے پیغمبر سے آشنا ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آنے والا پیغمبر یہودی اور عیسائی کے بجائے خود ان کی قوم عرب میں پیدا ہوا ہے تو وہ اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، اب تک ہم یہودیوں کے مقابلے میں اس لیے کمتر تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہم عربی پیغمبر پر ایمان لا کر آسمانی کتاب کے مالک بن سکتے ہیں۔ یثرب میں اسلام کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ عبداللہ بن ام مکتوم اور موصب بن عمیر ایک طرف مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیتے اور دوسری طرف عام باشندوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اس تبلیغ کا ذریعہ زیادہ تر یہ ہوتا کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے، جس کے اندر عربی زبان جاننے والے کے لیے بے پناہ تاثیری صلاحیت ہے۔ یثرب کے ایک سردار اسید بن حضیر تھے۔ ان کو ان مبلغین اسلام کی سرگرمیاں پسند نہ آئیں۔ ایک روز تلوار لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم لوگ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں آپ بھی اسے سنیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں ورنہ انکار کر دیں۔ موصب بن عمیر نے کہا۔ اسید بن حضیر سننے کے لیے تیار ہوئے تو موصب بن عمیر نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کیں۔ اسید ان کو سن کر پکار اٹھے، یہ کلام کسی قدر عمدہ ہے، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سعد بن معاذ یثرب کے ایک ممتاز شخص تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ اسید بن حضیر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصہ کی حالت میں موصب بن عمیر کے پاس پہنچے۔ موصب نے ان سے بھی قرآن سننے کی درخواست کی اور وہ اس کے بعد کچھ آیتیں پڑھ کر سنایا۔ سعد پر اس کا اثر ہوا اور وہ اسی وقت اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ ان کا قبیلہ بنی اشل بھی اپنے سردار کے ساتھ دیتے ہوئے اسی دن اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح 621 کے آخر تک یہودیوں کے سوا یثرب کے بیشتر آبادی مسلمان ہو گئی۔ یثرب میں دعوتی کام شروع ہونے کے تیسرے سال 622 عیسوی میں جب حج کا موسم آیا تو مدینہ کے 75 مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور مشورہ کرنے کے لیے مکہ آئے۔ ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ یہ لوگ اپنے وطن کے زائرین کعبہ کے قافلے کے ساتھ آئے تھے اور انہی کے ساتھ مینا میں قیام کیا تھا اور خفیہ طور پر پیغمبر اسلام کو پیغام دیا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق رات کو ایک گھاٹی عقبہ میں آپ نے ان سے ملاقات کی۔ اس نسبت سے یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یثرب کے مسلمانوں نے اس موقع پر یثرب کے مقامی مسائل پر بھی آپسی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا
کہ یثرب کے قبیلوں میں آج کل ایک بادشاہ کے انتخاب کے سوال پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ ایک قبیلے نے یثرب کے ایک سردار عبداللہ بن ابی کے سر کی ناپ لی ہے تاکہ وہ اس کے لیے تاج بنائیں، مگر یثرب کے سرداران کی اکثریت اس کو بادشاہ بنانے پر متفق نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان حالات میں جبکہ یثرب کے باشندوں کی ایک معقول تعداد مسلمان ہو چکی ہے، اگر آپ ہجرت کر کے یثرب چلیں تو وہاں کے لوگ بادشاہ کے بجائے ایک پیغمبر کے انتخاب پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ طائف اور قریش سے ہیں، اور آپ کے باپ یثرب کے پاس مدفون ہیں۔ یہ ایک نازک سوال تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری تکلیفوں کے باوجود اب بھی قریش کے ایک فرد تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جانا قریش سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لینا تھا۔ قبائلی دور میں اپنی قبیلے سے کٹنا گویا اپنے اعوان اور انصار اور اپنے ذریعے معاش دونوں سے دستبردار ہو جانے کے ہم معنی تھا۔ آپ نے یثرب کے لوگوں سے کہا، کیا آپ لوگ میرے ساتھ بیت النساء کرنے پر تیار ہیں؟ بیت النساء کا مطلب یہ تھا کہ اس بات کا عہد کیا جائے کہ بیت والی کی حفاظت اپنے بچوں اور عورتوں کی طرح کریں گے۔ براء بن معرور نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور حمایت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی بھی کریں گے۔ ہم میدان جنگ کے شہوار ہیں۔ یثرب کے لوگ بیعت پر تیار ہو چکے تھے کہ ابو الہیثم بن الطیحان نے آگے بڑھ کر کہا، اے خدا کے رسول، آپ تعلق کے بعد یثرب کے یہودیوں سے ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی وقت مکہ لوٹ جائیں اور ہم کو تنہا چھوڑ دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہاری اور میری صلح اور جنگ ایک ہے۔ اس کے بعد بیعت شروع ہوئی۔ بیعت کے دوران عباس بن عبادہ نے کہا، اے گروہ خزرج، سمجھ لو تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یہ عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ پر بیعت ہے۔ سب نے کہا، ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، ہمارا جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے یثرب کے مسلمانوں یعنی انصار میں سے 12 آدمیوں کو رہنما کی حیثیت سے چنا اور کہا، تم یثرب کے مسلمانوں پر نگراں ہو۔ اس طرح گویا ایک نئی جماعت وجود میں آئی جو اس وقت کے رواج کے بالکل خلاف تھی۔ اس جماعت کی بنیاد خاندانی اور قبائلی تعلقات پر نہ تھی بلکہ عقیدہ اور عمل پر تھی، اور اسی نسبت سے اس کا نام امت مسلمہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی زبان میں 2 اصطلاحیں داخل ہو گئیں، ایک انصار اور دوسرا مہاجرین۔ انصار سے مراد مدینہ کے مسلمان تھے اور مہاجرین سے مراد مکہ کے مسلمان۔ شروع میں انصار کا لفظ ان مسلمانوں کے لیے بولا جاتا تھا جنہوں نے 621-622 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، مگر بعد میں یہ لفظ مدینہ کے تمام مسلمانوں کے لیے بولا جانے لگا۔ یثرب کے مسلمان بیعت کے بعد اگلی صبح کو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3 دن بعد قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے تیز رفتار اونٹوں پر اپنے آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ واپس لائیں، مگر وہ لوگ چونکہ راستہ بدل کر جا رہے تھے، تیز رفتار سواری نہیں پا پائی ان کو، اور وہ لوگ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فیصلے کے مطابق مکہ کے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں اور وہاں اپنی قوت کو جمع کریں۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر مکہ سے جانے لگے۔ قریش بھی ان کی طاق میں لگ گئے۔ ہاشم بن عاص کو
عین روانگی کے وقت پکڑ لیا اور زنجیر میں باندھ کر شہر کے باہر صحرا میں ڈال دیا۔ یہی اس زمانے کا قید خانہ تھا، کیونکہ مکہ میں کوئی قید خانہ نہ تھا۔ عرب کا پہلا قید خانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ میں بنایا گیا۔ انصار کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے کچھ آدمی تیز رفتار اونٹوں پر سوار کر کے مکہ بھیجے، جنہوں نے ہاشم کی زنجیریں کھولیں اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ لے گئے۔ ہاشم کے بدن پر اس وقت ہڈی اور چمڑی کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ ایک مالدار مسلمان بنو جاش کے متعلق جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ مدینہ چلے گئے تو ابو سفیان نے ان کے بہت بڑے مکان پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے مالدار مسلمان جو صہیب بن سنان رومی کے نام سے مشہور تھے، ان کو قریش کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ اے صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو فقیر تھے، اس شہر میں سوداگری کر کے تم مالدار ہو گئے ہو، جو دولت تم نے یہاں جمع کی ہے اس کو لے کر ہم تمہیں جانے نہ دیں گے۔ صہیب نے ساری دولت ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے۔ اس طرح بالآخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے۔ مدینہ کی طرف ہجرت۔ اب قریش کے لیے ضروری تھا کہ کوئی آخری تدبیر سوچیں، کیونکہ جس اسلام کو اب تک وہ کمزور سمجھ رہے تھے وہ مدینہ میں پہنچ کر نئی اجتماعی طاقت حاصل کر رہا تھا۔ قریش اس وقت تک 10 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کی اپنی ایک مجلس شورا ہوتی تھی جس کو ان نادی کہتے تھے، اور پھر پورے قریش کی ایک اجتماعی شورا تھی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ اس میں ہر قبیلے کی نادی کے سردار شریک ہوتے تھے۔ جب قریش کے سرداروں کو معلوم ہوا کہ مکہ سے یثرب کی طرف مسلمانوں کی ہجرت نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے تو انہوں نے دار الندوہ کا خصوصی اجلاس کیا جس میں تمام سرداران شریک ہوئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ موجودہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا کیا جائے۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشم بن عاص کی طرح قید میں ڈال دیا جائے، یعنی زنجیروں میں باندھ کر انہیں جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ مگر اس میں یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ مدینہ کے مسلمانوں کی یہ بات معلوم ہو جائے گی، وہ آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح آزاد کر لیں گے جس طرح انہوں نے ہاشم کو آزاد کروایا ہے۔ پھر یہ تجویز ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ یہ بھی اصل مسئلے کا حل نہیں تھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جائیں گے اور وہاں اپنی طاقت اکٹھا کر کے ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ بن جائیں گے۔ بالآخر ابو جہل کی تجویز کے مطابق طے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ قدیم عرب میں کسی شخص کو قتل کر دینا نہ مذہبی اعتبار سے برا سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے، صرف مال کا نقصان تھا، کیونکہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کو دیت دینا پڑتا تھا۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا تھا اس کو بھی قریش نے راضی کر لیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں اور مزید آپ کی حمایت نہ کریں۔ چنانچہ دار الندوہ کے ارکان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ طے یہ ہوا کہ قریش کے 10 قبیلے کے افراد مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے اور قبیلہ ہاشم کا سردار بھی اس میں شرکت کرے تاکہ خون بہایا کسی سے جنگ کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ قاتلوں کی فہرست بھی اس وقت تیار کر لی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھیں جن کا نام رقیہ بنت ابی سیف تھا۔ اللہ کی مدد سے انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ قریش نے پیغمبر اسلام کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ لوگ کل رات کو صبح سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں گے۔ منصوبہ یہ ہے کہ سب ایک ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں
اور تلوار سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ رقیہ خاموشی سے آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ فوراً کوئی تدبیر کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور سارا قصہ بیان کیا۔ ابو بکر نے کہا، اس مقصد کے لیے میں نے پہلے سے ہی 2 تیز رفتار سفید اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک کو آپ قبول کریں۔ ابو بکر کی صاحبزادی اسما نے راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار کیں اور اسے ایک تھیلے میں رکھا۔ تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی بروقت نہ ملی۔ اپنا پٹکا کمر سے کھولا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کا منہ باندھا اور دوسرے کو اپنی کمر میں لگایا۔ اسی وجہ سے ان کا نام اسلامی تاریخ میں ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی پڑ گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے ملے۔ ان کو پوری صورتحال بتا کر آپ نے کہا کہ آج میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، تم یہ کرو کہ میرے چادر پہن لو اور تمام دن میرے گھر میں رہو، رات کو میرے بستر پر سو جانا۔ اس تدبیر کا ایک مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں بھی تھیں۔ آپ نے یہ انتظام کیا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ امانتیں علی بن ابی طالب اس کے مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی سیرت رسول 10ویں قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔